بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک اور نئی کہانی پیش کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام عاجزی اور اللہ پر یقین کا پیکر تھے۔ وہ بڑے صبر والے تھے۔ انہوں نے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن کبھی زبان سے شکوے کا ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ ایک دن ان کے فارم پہ چوروں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے بہت سے ملازمین کو مار دیا اور زبردستی مویشیوں کو اٹھا کر لے گئے، لیکن ایوب علیہ السلام افسردہ نہ ہوئے بلکہ اللہ کے شکر گزار رہے۔ کچھ وقت کے بعد ان کے گھر کی چھت گر گئی، جس کی وجہ سے بہت سے اہل خانہ وفات پا گئے۔ ایوب علیہ السلام بہت پریشان تھے، لیکن انہوں نے اللہ پہ یقین قائم رکھا۔ نہ تو انہوں نے آہیں بھری اور نہ ہی آنسو بہائے۔ وہ رب کے سامنے جھکے اور کہا کہ مال اور اولاد تو اللہ کا ہی تحفہ ہے، اگر اس نے واپس لے لیا ہے تو اس پہ آہو بکا کرنا نہیں بنتا۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ کو ایک جلدی بیماری آن لگی۔ ان کے سارے جسم پہ ناسور پھوٹ پڑا، ہاتھ اور چہرہ بدنما داغوں سے بھر گیا، پھوڑوں میں کیڑے پڑے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زخموں سے جو کیڑے گرتے اور وہ اٹھا لیتے کہ اللہ کریم نے ہی انہیں بھی پیدا کیا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر آپ کے جعلی دوستوں نے اسے آپ کے گناہوں کی سزا کہنا شروع کر دیا۔ وہ آپ کو حقارت سے دیکھتے اور آپ کا مذاق اڑاتے۔ آپ کی بیوی رحیمہ کے علاوہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، یہاں تک کہ وہ خاتون بھی تھکنے لگی اور اللہ سے آپ کی دعا یا وفات کی دعا کرنے لگی تاکہ آپ کی آزمائش ختم ہو۔ جب ایوب علیہ السلام انتہائی نازک حالت میں تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، بے شک تباہی نے مجھے آ لیا ہے، لیکن آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، مجھ پہ رحم کریں۔ اللہ کریم نے ان کی دعا قبول کی۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور مصیبت کو ان سے دور کر دیا۔ ان کا گھر بار اور مال و دولت بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انہیں لوٹا دیا۔ یہ ہمارے خزانہ رحمت سے یقین کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ ایوب پیارے پیارے نبی ایوب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ وہ فلسطین کے شمال مشرق میں موجود لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے۔ جب ایوب علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب کیا گیا تو انہوں نے لوگوں کو اللہ اور اپنے دین کے بارے میں سکھانا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے۔ ان پہ بہت کم لوگ ایمان لائے، لیکن آہستہ آہستہ تعداد زیادہ ہونے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پر یقین رکھنے والے ایک خوشحال انسان تھے۔ ان کے پاس بہت سی زمین جائیداد اور مال مویشی موجود تھے، لیکن انہوں نے اس سب پہ بھی کبھی غرور نہیں کیا تھا۔ اللہ اپنی رحمت سے ان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں زمین پہ پاؤں مارنے کا حکم دیا۔ آپ نے ایسا ہی کیا تو زمین سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹا، جس کے پانی سے آپ نے غسل کیا تو آپ کو اپنی بیماری سے شفا ملی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے خوشحال ہو گئے۔ آپ ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکتے، اس کی تعریف بیان کرتے رہے۔ ایوب علیہ السلام پسندیدہ ترین نبیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کا نام صبر کرنے والوں میں مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جو ہمیشہ ہر مصیبت میں ثابت قدم رہتے ہیں اور بڑے اجر و انعام کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بے شک ہم تمہیں خوف اور بھوک سے آزماتے ہیں اور مال اور فصل کے نقصان سے، لیکن بے شک ثابت قدم رہنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ وہ کہ جن پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا مال و متاع اللہ نے ایک بار واپس لے لیا۔
آپ کے بچے وفات پا گئے۔ 18 سال تک آپ کسی جلدی مرض میں مبتلا رہے۔ قرآن ہمیں اس بیماری کا نام نہیں بتاتا، اور نہ ہی قرآن میں آپ کے جسم کے گلنے سڑنے اور اس میں کیڑے پڑنے کا ذکر ہے، اور نہ ہی بیان کیا گیا ہے کہ 7 سال تک آپ کوڑے کے ڈھیر پر پڑے رہے، جیسا کہ یہودی بیان کرتے ہیں۔ ایسی بیماری یا آزمائش میں اللہ نے کسی بھی نبی کو مبتلا نہیں کیا، لیکن وہ اتنا لمبا عرصہ اس بیماری میں مبتلا رہے کہ لوگ صبر کی مثال دینے کے لیے آپ کا نام استعمال کرنے لگے۔ آپ کی بیوی بھی بہت صبر والی تھی۔ جب سارے لوگ آپ کو چھوڑ گئے تب بھی اس نے آپ کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ ایک دن جب کھانے کو کچھ میسر نہ تھا تو اس نے اپنے بال کاٹ کر بیچ دیے اور آپ کے لیے کھانا خریدا۔ لیکن جب ایوب علیہ السلام کو علم ہوا تو بہت ناراض ہوئے، کیونکہ عورت کے لیے تب بھی اپنے بال بیچنا جائز نہ تھا، جیسا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی عورت اپنے بال کاٹ کر کسی دوسرے کو فروخت کرے، اور کوئی بھی کسی دوسرے کے کٹے ہوئے بال اپنے سر کے بالوں میں گوندھے۔ کب آپ نے بیماری سے نجات پائی تو دوبارہ اتنے حسین ہو گئے کہ آپ کو سامنے دیکھ کر آپ کی بیوی بھی آپ کو نہ پہچان سکیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے 93 برس کی عمر پائی اور بہترین ایمان کے حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا، تاکہ ہماری ہر سبق آموز کہانی آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔